السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے انگلش کے لیکچر کی ٹیچر مس نور۔ آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، فعل حال مطلق۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ زمانے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دا فرسٹ ون از پریزنٹ، موجودہ زمانے کو کہتے ہیں۔ دا سیکنڈ ون از پاسٹ، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو، اور دا تھرڈ ون از فیوچر، آنے والے مستقبل زمانے کو کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے۔ The present indefinite tense is used to express general statement and to describe acts that are habitual or usual۔ تعریف فعل حال مطلق وہ فعل ہے جس میں کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے، جیسے کہ اسٹوڈنٹس وہ جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں، وہ پڑھتی ہے، تو بولتا ہے، وغیرہ۔ اسٹوڈنٹس، اس ٹینس کی پہچان یہ ہے کہ ان فقرات کے آخر میں عام طور پر تا ہے، تی ہے، تے ہیں وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹس نیچے انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے، اچھے لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں، یا اسٹوڈنٹس آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ اس کے آگے اسٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم افرمیٹو سینٹنسز کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے کہ یہ کیسے بنتے ہیں۔ کسی بھی فعل کی پہلی حالت لگانے سے یہ زمانہ بنتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے سب سے پہلے رولز جاننے ہیں تاکہ ہمیں ٹینس کو بنانے میں آسانی ہو۔ آپ دیکھیں، نمبر 1 رول ہے اس ٹینس کو بنانے کا۔ اگر آپ نے افرمیٹو بنانا ہے تو سب سے پہلے سبجیکٹ واحد یعنی سنگولر ناؤن ہی، شی، اٹ ہو تو فعل کے ساتھ ایس، ای ایس یا آئی ای ایس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ میں اگین رپیٹ کروں گی اسٹوڈنٹس، اگر فاعل یعنی واحد ہے، سنگولر ناؤن ہے تو ہی، شی، اٹ ہو تو فعل کے ساتھ، ورب کے ساتھ ایس، ای ایس یا آئی ای ایس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی فعل یا ورب سی ایچ، ایس ایچ، ایس ایس، او یا ایکس پر ختم ہو تو اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ورب یا فعل وائی پر ختم ہو اور اس سے پہلے وال ورڈز نہ یوز ہو رہے ہوں تو وائی کو ہٹا کر آئی ای ایس لگایا جاتا ہے۔ باقی اسٹوڈنٹس جتنے بھی افعال کے ساتھ صرف آپ ایس کا اضافہ کریں گے۔ نمبر 2 رول ہے، اگر فاعل سبجیکٹ یعنی آئی، وی، یو، دے یا پلورل ناؤن ہو تو اس کے ساتھ ایس، ای ایس یا آئی ای ایس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ صرف فعل کی پہلی حالت لگائی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم فارمولے کی طرف چلتے ہیں کہ افرمیٹو سینٹنس کس طرح بنتا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ سینٹنس کا۔ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ فاعل کام کرنے والا، فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ مفعول کو کہتے ہیں جس سے کام ہو رہا ہو۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ سینٹنس بنایا ہوا ہے، یو ٹیل اے لائی، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اسٹوڈنٹس بولتے آگے ہے تو آپ کو میں نے پہچان بتائی تھی، تا ہے، تی ہے، تے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹس تم جھوٹ بولتے ہو تو یہاں پہ آپ نے تم کے لیے یو کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جھوٹ کے لیے لائے کا استعمال کیا ہے، اور بولتے ہو کے لیے آپ نے فرسٹ فارم لگانی ہے، آپ نے ٹیل کا استعمال کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا، یو ٹیل اے لائی۔ اس کے بعد اسی طرح سیم ایز اٹ از میں نے سیکنڈ سینٹنس بنایا ہے، آئی ریڈ اے بک، آئی ریڈ اے بک، میں کتاب پڑھتا ہوں، آئی ریڈ اے بک۔ جیسا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ پریویس میں دیکھا ہے، یہاں پہ دیکھیں، جہاں پہ آئی ہوگا جس سینٹنس میں یا پلورل ناؤن ہوگا تو اس کے ساتھ ایس ای ایس یا آئی ای ایس کی ضرورت
نہیں ہوتی، اسی لیے یہاں پہ صرف فرسٹ فارم لگائی گئی ہے، میں کتاب پڑھتا ہوں، آئی ریڈ اے بک۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس اگر ہم نے منفی جملہ بنانا ہو نیگیٹو سینٹینسز تو اس کے لیے ہمیں کس اصول یا رول کو فالو کرنا پڑے گا ہم دیکھتے ہیں۔ اگر فقرہ سادہ سے منفی بنانا ہو تو ڈو ناٹ ڈز ناٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ اسم جمع اگر پلورل ناؤن ہو آئی وی یو دے کے ساتھ ڈو ناٹ لگتا ہے، اور اگر سنگولر ناؤن ہو ہی شی اٹ کے ساتھ ڈز ناٹ لگتا ہے۔ اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا پلورل ناؤن کے ساتھ ڈو ناٹ لگتا ہے اور سنگولر کے ساتھ ڈز ناٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اسٹوڈنٹس نیچے بتایا گیا ہے جب ڈز ناٹ لگ جائے تو فعل ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ اب اسی طرح ہم نے اس کے فارمولے کو فالو کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سبجیکٹ پلس ڈو ڈز ناٹ پلس فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ۔ اسٹوڈنٹ سارا رول سارا فارمولا افرمیٹو سینٹینس کی طرح ہی رہے گا، صرف ہم نے ڈو ڈز ناٹ کا اضافہ کر دینا ہے، جیسا کہ ہم نے پریویس سینٹینس بنایا تھا۔ یہاں پہ اب دیکھیں ہم نے منفی بنا دینا ہے اس کو، جیسا کہ تم جھوٹ نہیں بولتے ہو، یو ڈو ناٹ ٹیل اے لائی۔ اسی طرح دوسرا سینٹینس ہے آئی ڈو ناٹ ریڈ اے بک، میں کتاب نہیں پڑھتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس آپ دیکھیے یہاں پہ صرف ہم نے ڈو ناٹ کا اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے، باقی سارا فارمولا سیم ایز اٹ از ویسا ہی رہے گا۔ اس کے بعد انٹروگیٹو سینٹینس کی طرف چلتے ہیں، سوالیہ جملوں کی طرف کہ اس کو سوال میں کس طرح تبدیل کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس اس ٹینس کے فکروں کو سوالیہ بنانے کے لیے درج ذیل طریقہ اختیار کریں۔ اگر ورب کی پہلی فارم اپنی اصلی حالت میں موجود ہو تو فقرے کے شروع میں ڈو اور آخر میں سوالیہ علامت لگا دینے سے سوالیہ فقرہ بن جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا آپ نے انٹروگیٹو سینٹینس کے اینڈ پر کوسچن مارک ضرور مینشن کرنا ہے تاکہ آپ کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ آپ نے انٹروگیٹو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر یہاں پہ ہی شی اٹ اور کسی دیگر فاعل والے فقروں میں ورب کی فارم کے آخر میں ایس یا ای ایس کو ہٹا کر فقرے کے شروع میں ڈز اور اس کے آخر میں سوالیہ علامت لگا دینے سے سوالیہ فقرہ بن جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس ہم اس طرح کہیں گے کہ سنگولر کے آگے ڈز اور پلورل کے لیے ڈو کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ آپ کو اگزامپل دی گئی ہے، کیا وہ روزانہ اسکول جاتا ہے؟ ڈز ہی گو ٹو اسکول ڈیلی؟ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈز کو یہاں سے ریموو کر کے بالکل اسٹارٹ پہ لے کر جا چکے ہیں۔ اس کو بنانے کا فارمولا یہ ہے اسٹوڈنٹ سارا فارمولا سیم ایز اٹ از وہی رہے گا، آپ نے ڈو ڈز کو پلیس چینج کر کے اسٹارٹ میں لے آنا ہے اور آگے افرمیٹو والا سارا فارمولا رہے گا پلس سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ اور آگے کوسچن مارک، جیسا کہ یہاں پہ میں نے افرمیٹو سینٹینس کو ہی فالو کیا ہے ویسے ہی میں نے نیگیٹو میں اور ویسے ہی وہی سینٹینس انٹروگیٹو میں یوز کیا ہے۔ ڈو یو ٹیل اے لائی؟ کیا تم جھوٹ بولتے ہو؟ اور آگے دیکھیے گا اسٹوڈنٹس کوسچن مارک ضرور مینشن کیا گیا ہے۔ پھر نیکسٹ سینٹینس ہے ڈو آئی ریڈ اے بک؟ کیا میں کتاب پڑھتا ہوں یا کیا وہ کتاب پڑھتا ہے؟ ویسے اسٹوڈنٹس کیا میں کتاب پڑھتا ہوں اسے اس سینٹینس میں استعمال کیا جائے گا۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ آپ نے ہوم ورک میں اسٹوڈنٹ ایٹ لیسٹ 3 ایگزامپلس ضرور بنانی ہے تاکہ آپ کو اس سینٹینس کی اچھے سے سمجھ لگ جائے، اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر لیسن پلان کے مطابق ڈسکس کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔